نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بات کریں گے کہ مسلمان مرد کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ریشم پہننے کے بارے میں اور سونا پہننے کے بارے میں اور چاندی کے جو برتن استعمال کرنے ہیں ان کے بارے میں آج گفتگو ہوگی کہ اس شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ حدیث اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو میں صرف باب ہی بتاؤں گا، آپ کو نمبر جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہ بتا دیا کروں گا، باقی انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے لباس کے بارے میں اور جو ہم سونا وغیرہ پہنتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ جو سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے، 5782 سے شروع ہو رہی ہیں یہ حدیثیں، 5782، اور باب ہے کتاب اللباس، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں حدیثیں۔ سب سے پہلی جو مسئلہ ہے وہ ہے ریشم پہننے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا اس کو آخرت میں ریشم کا لباس نہیں پہنایا جائے گا، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ کافی یہ روایتیں ہیں اس لیے میں ساری تو نہیں، اجتماعی طور پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور مسلم شریف پہ جو شروع ہو رہی ہیں وہ 5380 سے شروع ہو رہی ہیں، 5380، اس میں بھی یہی ہے کہ ریشم جو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، وہاں اس کا نمبر شروع ہو رہا ہے 3589 سے، 3589 سے۔ کوئی ہر باب میں 10 15 حدیثیں ہیں صرف ریشم نہ پہننے کے بارے میں، کہ جو ریشم ہے یہ مسلمان مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ اور سونے کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی کوئی 5390 سے شروع ہو رہا ہے مسلم شریف میں، کہ جو سونا ہے وہ کافروں کے لیے پہننا جائز ہے، مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی روایت ہے، اور ابن ماجہ میں جو روایت ہے 3642 کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ مسلمان مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے عام طور پہ رواج ہے کہ مرد حضرات بڑے تکبر کے ساتھ گلے میں سونے کی چین لٹکاتے ہیں اور انگوٹھیاں پہنتے ہیں سونے کی، تو یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا ہے، سونے کے خیر برتن تو استعمال نہیں ہوتے، لیکن کئی گھروں میں جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چاندی کے برتن ہے اس کے بارے میں حدیث ہے 5471 مسلم شریف کی ہے، اور اس میں ہے کہ جو چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے یا سونے کے برتن استعمال کرتا ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب تو حالات ہی ایسے ہیں کہ سونا پہننے کو نہیں ملتا، لیکن کئی گھروں میں ابھی بھی چاندی کے برتن یا سونے کے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ سخت حرام ہے۔ یہ کافروں کے استعمال کے برتن ہیں، مسلمانوں کے استعمال کے برتن یہ نہیں ہیں۔ اور لباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا، آپ کو لباس میں جو سب سے زیادہ چیز پسند تھی وہ مسلم شریف میں روایت ہے، 5434 نمبر ہے، اور راوی ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں یمنی چادر، دھاری دار یمنی چادر بہت پسند تھی۔ آپ یہ چادر مبارک اکثر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور انگوٹھی کے بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی وہ کس طرح کی تھی،
وہ چاندی کی انگوٹھی تھی. مسلم شریف میں یہ روایت ہے 5471 میں، اور بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. سنن نسائی میں ہے 1586. 1586 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ چاندی کی تھی، اور اس پہ جو نقش تھا وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے تھا رسول، اور اس کے آگے تھا اللہ. یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے آپ کے انگوٹھی کے جو نقش تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جو میری انگوٹھی پہ نقش بنا ہے کوئی ایسا نقش اور نہ بنائے. تو انگوٹھی پہننی کس انگلی میں چاہیے؟ یہ بھی مسلم شریف میں ہے 5483 اور 5487. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں درمیان والی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی نہ پہنوں. یعنی یہ جو درمیان والی انگلی ہوتی ہے یہ، اور یہ جو ساتھ والی ہے، ان میں انگوٹھی پہننا منع ہے. تو پھر کس انگلی میں پہننی چاہیے؟ وہ ہے یہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے، یہ والی انگلی بائیں ہاتھ کی، اس میں انگوٹھی پہننے کا حکم ہے، لیکن چاندی کا. اور تکبر سے جو لباس پہنتے ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث بہت خطرناک ہے، بڑی وعید والی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑے تکبر کے ساتھ سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا اور بال سوارے ہوئے تھے اور اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا. اور مسلم شریف میں 5460 نمبر ہے، اور ابو داؤد میں بھی ہے 3569 کہ تکبر کے ساتھ جو شخص اپنے کپڑوں کو گھٹنوں سے نیچے لٹکائے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے زیادہ حقدار ہے. لباس تکبر کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لباس انسان کے شرمگاہ کو اور جسم کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کے ستر پوشی کے لیے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس اکثر پہنا ہے وہ ہمیشہ سادہ لباس تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک تہمت پہنی ہوئی تھی اور جو کپڑا تھا اس میں پابند لگا ہوا تھا. یہ ہیں کائنات کے سردار، اور کپڑوں پہ کئی پابند لگے ہوئے ہیں. تو ریشم پہننا تو بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن آپ نے 2 صحابہ کو اجازت دی تھی. وہ مسلم شریف میں ہے 5423 نمبر ہے. وہ ایک خاص موقع کے اجازت دی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خارش ہوئی تھی تو کہیں سفر میں جانا آیا تھا، تو آپ نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دی تھی. ویسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے. مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے. مسلمان مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے. جو بڑے شوق سے لوگ چین ڈالتے ہیں گلے میں، اور انگوٹھی جو خیر ہمارے وہ رسمی ہے منگنی وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی مسلمان مرد پہن سکتا ہے، سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ نہیں پہن سکتا. یہ سیاستہ کی تقریباً ہر کتاب میں مسائل ہیں، اور زیادہ تر یہ جو مسائل ہیں یہ کتاب اللباس میں ہیں. آپ کتاب اللباس نکال لیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ یہ سارے جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گے. تو مرد کا جو تہمت ہے یا سلوار ہے وہ گھٹنوں سے نیچے بالکل نہیں ہونی چاہیے، گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے. نیچے جو ہے یہ سخت منع ہے. اور جو سونا نہ پہننے کا حکم ہے وہ سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے. میں بتا رہا ہوں کہ سیاستہ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے. میں آپ کو صرف اس لیے نمبر بتا رہا ہوں کہ آپ آسانی سے ان کو تلاش کر سکیں. وہاں نمبر ہے 1450 نمبر ہے اس کا. اور میں نے بتا دیا کہ کون سی انگلی میں انگوٹھی پہنی چاہیے، وہ ہے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور امامہ شریف جو پہننا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 3584 کہ آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ استعمال کیا ہے، وہ بھی پہننا جائز ہے، سفید بھی جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ احد کے دن جو فرشتے آئے تھے
انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، یعنی لباس میں جو سفید رنگ ہے یہ بہت اچھا رنگ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ سفید رنگ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بڑا اچھا رنگ ہے، اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن دیا کرو۔ تو یہ کچھ آپ نے لباس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ لباس تکبر کے لحاظ سے نہیں پہننا چاہیے، ستر پوشی کے لیے پہننا چاہیے، اور سادہ ہونا چاہیے، اور ریشم اس میں بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امامہ شریف باندھ لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے تو آج میں نے بھی نہیں پہنا ہوا، لیکن امامہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سونے کی جو انگوٹھی ہے وہ بالکل منع ہے۔ اور ایک اور روایت یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کے نہ چلا جائے، یا تو دونوں اتارے جائیں تو یہاں دونوں پاؤں میں جوتا پہنا جائے، اور جب جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے 5489 سے شروع ہو رہی ہیں، 2-3 حدیثیں ہیں۔ اور جب اتارنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اتارنا ہے، یعنی جب جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے، اور جب اتارنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اتارنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ جوتا پہننے میں، قمیض پہننے میں، کنگھی کرنے میں، یعنی جو اس طرح کے کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو یہ کچھ لباس کے بارے میں، اور سونے کے بارے میں، اور ریشم کے بارے میں، اور جوتا پہننے کے بارے میں مسائل تھے جن کا ہمیں لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ریشم کا لباس پہن لیتے ہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور سونا تو اکثر پہنتے ہیں، اور یہ مسلمان مرد کے لیے حرام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، روایتیں آپ کو میں نے کافی کتابوں کی بتا دی ہیں۔ یہ تمام جو مسائل ہیں، یہ کتاب اللباس، سیاہ ستہ کی ہر کتاب، اس میں تقریباً یہ ہر کتاب میں، تقریباً نہیں بلکہ ہر کتاب میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں شروع ہو رہے ہیں 5782 سے، مسلم شریف میں شروع ہو رہے ہیں 5380 سے، اور ابو داؤد میں شروع ہو رہے ہیں 3551 سے، اور ابن ماجہ میں شروع ہو رہے ہیں 3642 سے، اور سنن نسائی میں شروع ہو رہے ہیں 1586 سے۔ یہاں سے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ کوئی 20-30 حدیثیں ہیں یہ ریشم کے بارے میں، سونا پہننے کے بارے میں، اور لباس مسلمان مرد کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔